بالکل میں انشاءاللہ تیار ہوں نیشنل ٹی وی پہ آنے کے لیے. اب جو بھاگے گا تو عوام فیصلہ یہ کرے گی کہ اصل میں یہ لوگ ویوز کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, جو ہماری اکیڈمی کے باہر آ کے بھی اس طرح کے تماشے لگاتے ہیں جو اب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا, اور یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ نیشنل ٹی وی پہ یہ اس طرح کی ڈسکشن ہو کہ 10 منٹ وہ بولیں 10 منٹ میں بولوں. انشاءاللہ تعالی میں تو تیار ہوں, آپ دیکھیں کون بھاگتا ہے اللہ کے فضل سے. اور پہلے ان کے عقائد کے اوپر بات ہوگی گستاخانہ عبارتوں پہ, اس کے بعد اگر کسی کو شوق ہے تو باقی چیزوں پہ بھی انشاءاللہ بننا چاہتا بات کر لیں گے. معین الدین سے چشتی سے, تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں, یہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے, اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں, اور آپ کے جو جیلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں, میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں, تو وہ میرا جیلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے, آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے, کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے, اتنی آپ کے اندر جرت ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو, پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بچانے کے لیے دیکھیں اس ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے تمہاری حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہوئے صحیح کر پڑھا نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ, یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں, وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے, یہ فلانی ہے, تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یعنی حدیث کی کتابیں ہماری ہیں اور بزرگوں کی کتابیں ان کی ہیں, تو یہ بزرگ تمہیں مبارک ہوں جو نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی, اور اللہ نے اپنا مجاہد بھیجا جس کا ایک نعرہ تم سب کو لے گیا, میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہر وہ بابا جو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے جی بابوں کی گستاخی کر رہے ہیں, اور تم لوگ وہ جعلی بات کرتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. اس وقت نہیں تھے بزرگوں کی توہین ہو رہی ہوتی, تم تو کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث کتب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. اور میرا نعرہ تو بڑا سافٹ ہے, میں تو کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. تم تو جانوروں سے بدتر کہتے تھے ان بابوں کو. اس وقت نہیں تھی شرم آتی, آج میں نے اس سے سافٹ جملہ بولا تھا کہتے بزرگوں کو کہتا ہے, تو اللہ کا شکر ہے میں نے یہ اپنا نعرہ بھی ثابت کر دیا. اللہ کے فضل اینکر صاحب سے کہ آپ بریلویوں کے بڑے مفتی منیب الرحمان صاحب کو بٹھا لیں, دیوبند کے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب کو بٹھا لیں, کیونکہ اب ان کا مشترکہ مسئلہ ہے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ. میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ تعالی. یہ لوگ ہمیشہ بھاگتے ہیں اور چیلنج یہ لوگ کرتے ہیں, میں نے کبھی چیلنج نہیں کیا. میں تو ان لوگوں کے چیلنج کے جواب میں کہتا ہوں, جب یہ کہتے ہیں ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھے تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اپنے بڑوں کو لے کے آؤں. لیکن اب تو میں نے وہ شرط بھی ڈھیلی کر دی ہے کہ اگر نیشنل ٹی وی کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے اور لائیو چل رہی ہے تو میں چھوٹے کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں ان کفریہ عبارتوں کے اوپر بات کرنے کے لیے. قرآن و سنت کی روشنی میں مقدمہ رکھوں گا, یہ بھی اپنا مقدمہ رکھیں, پبلک فیصلہ کرے گی تو میں تیار ہوں. تو لہٰذا آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ فوراً, میں نے دیکھیں 24 گھنٹے بھی نہیں گزرنے دیے, بلکہ میں نے 24 منٹ بھی نہیں گزرنے دیے. جیسے ہی مجھے پتا چلا اس ویڈیو کا, مجھے پتا چلا 15 گھنٹے کے بعد جمعے کی نماز کے بعد, تو میں یہ ویڈیو تو میں نے بعد میں بنا رہا ہوں. میں نے پہلے شعیب مدنی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں ان کے جی ٹی وی کے, انہیں میں نے فون کر کے میں نے اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے اور میں نے کہا بالکل تیار ہوں. انہوں نے کہا بالکل ہم بھی تیار ہیں آپ کو آن لائن لینے کے لیے یا اپنی ٹیم یہاں پہ روانہ کر دیں گے. میں نے کہا جو موڈ آپ کو بہتر لگے میں تیار ہوں انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کا مقدمہ لڑنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب دیری جو کچھ بھی ہوگی اس اینکر کی طرف سے ہوگی, اور اس نے کہا کہ جرت ہے میں تیرے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں. جی میں نے وہ تماچا آپ کا پکڑ لیا ہے اللہ کے فضل سے. اس سے اگلی بات میں کرنا نہیں چاہتا, ایک اخلاق سے گری ہوئی بات, اور میں انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کا مقدمہ لڑوں گا اور میں بتاؤں گا کہ ان کے سارے بزرگ, چاہے وہ اشرف تھانوی صاحب ہوں جن کی ڈیتھ 1945 میں ہوئی, دیوبند کے بزرگ, اور بریلویوں کے پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے, اور 1921 میں اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب فوت ہوئے,
وہ بھی بریلویوں کے بڑے بزرگ، یہ سب کے سب لوگ ان ساری چیزوں کا دفاع کر کے گئے ہیں، اور یہ تو ایک عبارت ہے، اس کے علاوہ وہ عبارتیں جن کا دفاع خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کیا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں اسی اینکر کے ساتھ بیٹھ کے، جس میں وہ شعراء افاق بکواسیات ہیں جو بایزید بستامی کی طرف منسوب ہیں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے ہی فرمائی ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کو مبارک ہو، ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو کہ وہ کہتے تھے لیوائی اعظم من لیوائی محمد، قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ تو یہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے ویڈیو میں دفاع کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں، مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لیوائی اعظم من لیوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں۔ ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود، یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لیوائی اعظم من لیوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا۔ تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ تو یہ بالکل دو نمبری کرنی چھوڑ دیں آپ لوگ، یہ آپ کے بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں، آپ لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، میں سب لوگوں سے اس حوالے سے رابطے میں رہتا ہوں، اس لیے یہ میں نے نقد جواب دیا، چونکہ جو دھمکی محض انہوں نے زبان استعمال کی ہے وہ آپ جا کے جی ٹی وی کے آفیشیل چینل کے اوپر دیکھ لیں، اور جو تھم نیل لگایا ہوا ہے وہ تھم نیل سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کے غصے کا۔ وہ اب اپنے تھم نیل کے اوپر وہ پکچر بھی میں لگا دوں گا جس میں انسرکل ہوا ہوگا نیچے کہ 15 گھنٹے ہوئے ہیں، مجھے تو خیر پتہ چلنے کے 15 منٹ کے اندر ہی میں نے شعیب مدنی صاحب جو ان کے ڈائریکٹر ہیں ریلیجیس افیئر کے، میں نے ان کو فون کیا جی ٹی وی کے، تو میں نے تو اس کا ٹائم نہیں گزرنے دیا، اور اللہ کا شکر ہے 24 گھنٹے کے اندر میں سامنے آ گیا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی اس کاز کے لیے آ کے سامنے بات کریں، ہم چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا دفاع کریں گے اور ان کے صوفیاء کی گستاخانہ عبارتوں کا، تو بالکل میں انشاءاللہ تیار ہوں نیشنل ٹی وی پہ آنے کے لیے۔ اب جو بھاگے گا تو عوام فیصلہ یہ کرے گی کہ اصل میں یہ لوگ ویوز کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، جو ہماری اکیڈمی کے باہر آ کے بھی اس طرح کے تماشے لگاتے ہیں جو اب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا، اور یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ نیشنل ٹی وی پہ یہ اس طرح کی ڈسکشن ہو کہ 10 منٹ وہ بولیں 10 منٹ میں بولوں۔ انشاءاللہ تعالی میں تو تیار ہوں، آپ دیکھیں کون بھاگتا ہے اللہ کے فضل سے، اور پہلے ان کے عقائد کے اوپر بات ہوگی گستاخانہ عبارتوں پہ، اس کے بعد اگر کسی کو شوق ہے تو باقی چیزوں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم بات کر لیں گے۔ اور آپ سب ہمارے اسٹوڈنٹس چاہے میلز ہوں فیمیلز ہوں، سب لوگ دعائیں کریں اس حوالے سے کہ یہ جو ہے منطقی انجام تک ایشو پہنچے انشاءاللہ تعالی رمضان کی برکت سے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔